بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعا اپنی زبان میں مانگیں، رب اتنا دے گا کہ آپ مانگنا چھوڑ دیں گے، 100% گارنٹی انشاءاللہ۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو کسی اپنے بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے یا پھر غیر کے لیے مانگتا ہے تو دائیں کندھے پر جو نیکی کا فرشتہ ہوتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے اللہ تو پہلے اس کو دیکھ، یعنی دے۔ یہ تو ایک کے لیے کہا، اور جو بندہ ساری امت کے لیے دعا کرتا ہے اور پھر دعا میں یہ کہتا ہے یا رب العالمین ساری امت کو دے کر نواز کر، تھوڑا مجھے بھی دے دے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں کے لیے زیادہ مانگتا ہے اور اپنے لیے تھوڑا مانگتا ہے، یہ تو میری شان کریمی ہے اور تو کریم بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو لے میرے بندے، تجھے جو چاہیے پہلے میں تجھے نوازتا ہوں، کیونکہ تو سخی ہے، پہلے دوسروں کے لیے مانگتا ہے پھر اپنے لیے مانگتا ہے، میں سب سے بڑا سخی ہوں، اسی لیے مجھے سخاوت پسند ہے، تو بس پھر میں تجھے پہلے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، بلکہ میں تجھے سب سے زیادہ دیتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ ایسا ہوگا جس کے پاس صرف ایک نیکی کے سوا اور کوئی نیکی نہیں ہوگی، اور ایک بندہ ایسا ہوگا جس کی بخشش کے لیے صرف ایک نیکی کم ہوگی۔ اب وہ بندہ جس کے پاس صرف ایک نیکی ہے تو وہ نیکی مانگنے کے لیے بھاگ کے سب کے پاس جائے گا، کبھی ماں کے پاس، کبھی باپ کے پاس، کبھی اپنی اولاد کے پاس، کبھی اپنی بیوی کے پاس۔ اس دن کون اپنی نیکیاں دے گا؟ وہاں پر کوئی نیکی نہیں دے گا۔ آخر کار وہ سوچے گا کہ ایک نیکی میرے کس کام کی؟ پھر یہ بندہ اس بندے کے پاس جائے گا جس کی بخشش کے لیے ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، کہ اپنی نیکی اس کو دے گا کہ میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے اور میرے کسی کام کی نہیں، چل تیرے تو کام آ جائے اور تو بخشا جائے۔ وہ ایک نیکی والا شخص اپنی نیکی اس کو دے گا، پھر وہ نیکی لینے والا شخص بڑا خوش بھاگ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، تو ہمارا پروردگار سب کچھ جاننے کے باوجود اس بندے سے فرمائیں گے محشر کے میدان میں، آج کے روز مجھے یہ نیکی کس نے دی؟ جبکہ آج کے دن کوئی کسی کا نہیں، پر جس نے تجھے نیکی دی اسے بھی لے آ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ دونوں کو سامنے کھڑا کر کے فرمائیں گے تو بڑا کریم بنتا ہے، تو نے اپنی نیکی اس کو دی، جاؤ میں نے دونوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ والو، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے کہ محشر کے میدان میں بھی دوسروں کے کام آنا بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، اور وہ کریم آقا ہے، وہ رحیم آقا ہے، اس کو سخاوت بہت پسند ہے اور وہ سخاوت کرنے والے بندے سے بہت پیار کرتا ہے۔ اور جب پھر اس کا بندہ اللہ رب العزت کے تمام بندوں کے لیے دعا کرتا ہے، تمام امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کرتا ہے، تو پھر ایک فرشتہ نہیں، اللہ کے جتنے فرشتے ہیں اور جتنے نیک جنات ہیں، بس پھر وہ اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو سب کے لیے خیر چاہتا ہے۔ اللہ والو، اللہ رب العزت کبھی بھی اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، اور جب پھر آپ کے لیے فرشتے اور نیک جنات اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو وہ دعا فوراً قبول و منظور ہوگی، تو پھر آپ کی قسمت ہی بدل جائے گی، پھر آپ کو مانگنا نہیں پڑے گا۔ انشاءاللہ میرا رب کعبہ ہر چیز آپ کو بن مانگے عطا فرماتا جائے گا، اتنا نواز دے گا کہ آپ سے سنبھالے نہیں سنبھلے گا۔ تو پھر آپ جب بھی دعا مانگیں سب سے پہلے تمام مومن مومنات کے لیے بخشش، رحمت، برکت اور خیر کی دعا کریں، پھر اپنے لیے مانگیں جو مانگنا ہے، پھر اس دعا کی طاقت اور تاثیر بڑھ جائے گی۔
اتنی بڑھ جائے گی، اللہ کی قدرت کے ایسے معجزے ہوں گے، اگر مٹی کو ہاتھ لگاؤ گے سونا بن جائے گی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، رزق دولت بارش کی طرح آپ کے گھر میں آئے گا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ پہلے اس میں خود گرتا ہے، بس پھر جب آپ تمام امت کے لیے دعا کریں گے تو پھر اللہ کے نورانی فرشتے آپ کے لیے دعاؤں میں لگ جائیں گے اور نیک جنات آپ کے لیے دعاؤں میں لگ جائیں گے، تو بس پھر میرے رب العالمین کی رحمت اور برکت کا ساتھ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بسم اللہ الرحمن